اردو ادب کے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ محمد اکرم ساکی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، تاریخ ادب اردو کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے۔ آج اس سیریز میں ہم پنجاب میں اردو کے حوالے سے بحث کریں گے۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب کے لسانی محققین نے اردو زبان کے آغاز، تشکیلی عناصر اور ان سے وابستہ متنوع سیاسی، سماجی اور تاریخی عوامل کے بارے میں خوب ہی داد تحقیق حاصل کی، اور مختلف خطوں یا زبانوں سے اردو زبان کا تعلق قائم کیا۔ تاہم اس ضمن میں دو تین نظریات نے خصوصی شہرت پائی، جن میں پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی، دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، اور سندھ میں اردو سید سلیمان ندوی قابل ذکر ہیں۔ پنجاب میں اردو، دکن میں اردو سے 5 سال بعد تباہ ہوئی، لیکن شہرت کے حوالے سے اس نے وہ کمال حاصل کیا، وہ ناموری حاصل کی کہ جس نے نہ صرف حافظ محمود شیرانی کو بطور محقق لازوال اور نامور کر دیا، بلکہ پنجاب میں اردو کو بھی بڑی ہی شہرت حاصل ہوئی۔ اگرچہ آغاز میں اس کی خاصی مخالفت ہوئی، لیکن اب بالعموم یہ نظریہ خاص مانا جاتا ہے، اس کو شہرت حاصل ہے، اور اس نظریے کو حقیقت پر مبنی نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں تو ایسا ہی ہے۔ جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو تحریر کی، تو انہوں نے یہ کتاب تحفتاً حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی بھیجی۔ علامہ اقبال نے یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے جوابی خط وہ 7 مئی 1925 کو نصیر الدین ہاشمی کو لکھا۔ اس خط کے جو اقتباس ہے وہ بڑا قیمتی ہے، میں سامعین کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں، غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مثالہ موجود ہے۔ اگر اس کے جمع کرنے میں کوئی کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ علامہ اقبال کے اس خواہش کو وہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حافظ محمود شیرانی نے تحقیق کا آغاز کیا، اور اس پر انہوں نے اپنا وقت صرف کیا۔ حافظ محمود شیرانی کے ہم نوا نہ صرف عوام و خواص ہیں، بلکہ اس وقت کے مشہور ماہرین لسانیات اور محققین بھی آپ کے نظریے کی تائید کرتے ہیں، جن میں رشید حسن خان، مالک رام سمیت سبھی محققین نے آپ کے نظریے کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ اس نظریے کی آمد سے پہلے جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو تحریر کی، تو پنجاب کے رسائل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اور لوگوں کے اندر جو محققین تھے ان کے اندر زبان کا کھوج لگانے کی ایک جستجو پیدا ہوئی، تو انہوں نے مختلف اخبارات میں آرٹیکل اور مضمون شائع کرنا شروع کر دیے تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ مخزن لاہور اور سول گزٹ اردو معلّہ اور سرخوش نے تذکرہ اعجاز سخن میں وہ پنجاب میں اردو کے حوالے سے، اس کی تائید کے حوالے سے مضامین اور آرٹیکل چھاپنا شروع کیے، جسے پڑھ کر اہل پنجاب میں
اس کتاب کی آمد سے پہلے ہی ایک بحث چل نکلی تھی، لیکن 1928 میں جب پنجاب میں اردو کتاب منصۂ شہود پر آئی تو اسے نہ صرف عوام و خاص نے پسند کیا، بلکہ اس کتاب نے وہ ناموری حاصل کی کہ جس کا ڈنکا آج تک بج رہا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کا آغاز کب ہوا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دہلی کے اسی ایڈیشن میں ہماری معلومات میں یہ اضافہ بھی ہوتا ہے کہ جب حافظ صاحب اسلامیہ کالج لاہور میں اردو کے لیکچرار تھے تو انہوں نے کالج کے پرنسپل علامہ عبداللہ یوسف علی کی فرمائش پر یہ کتاب لکھنا شروع کی، جس کا پہلا ایڈیشن اسی کالج کے انجمن ترقی اردو نے 1928 میں شائع کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے بموجب حافظ صاحب اس کی اولین اشاعت سے مطمئن نہ تھے۔ پنجاب میں اردو متنازع کتاب، لسانیات کے ماہرین اور محققین نے اس پر بے پناہ اعتراضات لگائے، جو کہ علمی کم اور جذباتی زیادہ تھے، اور اس کو اردو کا اگر ہم سدا بہار نظریہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر جمیل جالبی پنجاب اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں کہ پنجاب کا اردو سے وہی تعلق ہے جو ایک ماں کا بیٹی سے ہوتا ہے۔ بیٹی بیاہ کر کہیں چلی جائے لیکن ماں اور بیٹی کا ازلی رشتہ جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہتا ہے، اور چونکہ ماں کبھی ڈائن نہیں بن سکتی، اس لیے اردو اہل پنجاب کا یہ رشتہ ناتا اسی طرح قائم و دائم ہے جس طرح پہلے تھا۔ اب ہم حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے وہ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تاہم اردو کے آغاز کو شاہ جہاں یا اکبر کے درباروں اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی عادت ہم میں ہو چکی ہے، لیکن یہ زبان اس زمانے سے بہت قدیم ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا پڑے گا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، اور ان کی قدامت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ گجرات اور دکن میں اس زبان میں 10ویں صدی ہجری کی ابتدا یعنی کہ بابر کی آمد سے قبل ادبیات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور صوفیہ و کرام جو ہے اپنے رسائل میں اس زبان کو استعمال کر رہے تھے۔ مغربی ہندی، اس زبان کو کہا جاتا ہے کہ مغربی ہندی اس کی برج بھاشا ہریانی، راجستھانی، پنجابی، اردو شاخیں ہیں۔ قدیم پراکرت سوراسینی کی یادگار ہیں، لیکن جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے نہ وہ برج ہے اور نہ ہریانی اور نہ تنوجی ہے، بلکہ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی میں جاتی ہے، اور وہاں جا کر جو ہے چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی دہلی کی آبائی زبان نہیں ہے، بلکہ مسلمان جب دہلی ہجرت کرتے ہیں تو وہ پنجاب سے کوئی نہ کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اپنی صرفی اور نحوی ترکیب میں ملتانی یعنی کہ سرائکی کے بہت قریب ہے۔ دونوں زبانوں کی تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال، مرکبات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ پنجابی
اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو تذکیر و تانیث کے قواعد ہیں، افعال بنانے کے قواعد ہیں، وہ ہماری سرائیکی زبان کے بہت قریب ہیں، کیونکہ وہ سرائیکی کو پنجابی کا ایک لہجہ سمجھتے ہیں، جو کہ اس پہ ایک طویل بحث اب چل رہی ہے کہ سرائیکی زبان جو ہے وہ دراصل پنجابی زبان کا لہجہ نہیں، وہ تو خود پنجابی سے بہت قدیم ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ پنجابی زبانوں کی اشتراک قدیم کے مابین دلائل ہیں۔ اگر آل غزنہ سے بیشتر مسلمانوں کو کسی ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو اس عہد میں جو خاصا دراز ہے وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان سرکاری، تجارتی، معاشرتی غرض سے اختیار کر لیتے ہیں، جس کو غوریوں کے عہد میں جب دارالسلطنت لاہور سے دہلی منتقل ہوتا ہے، اسلامی فوجیں اور دوسرے پیشہ ور اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں اور دہلی میں یہ زبان رواج پاتی ہے۔ برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ پنجاب کا اردو کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بعد کے زمانے میں بھی سیاسی اسباب میں تعلق میں تجدید پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تغلق 8ویں صدی میں، سید اور لودھی 9ویں صدی میں ایسے خاندان ہیں جو خاص پنجاب سے نکل کر دہلی آتے ہیں۔ ان کے لشکر پنجاب اور پنجابیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان نوآوردوں نے دہلی کی زبان پر اثر ڈالا نہ ڈالا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان عوامل نے جو ہے اس پر اثر ڈالا ہوگا۔ اسلامی سلطنت چونکہ دہلی پہنچ کر بہت جلد مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس لیے یہ زبان اسلامی لشکروں، مہاجروں اور نوآباد کاریوں کے ساتھ ہندوستان کے ہر گوشے میں پہنچ جاتی ہے۔ خلجی اس کو گجرات اور دکن پہنچاتے ہیں۔ محمد تغلق جب 8ویں صدی ہجری میں دہلی کو اجاڑ کر دولت آباد آباد کرتے ہیں تو یہ زبان بھی ان کے ساتھ جاتی ہے، اور گجرات اس کو 9ویں صدی ہجری میں زبان دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آنے والی صدی میں گجراتی یا گوجری کہنے لگتے ہیں، اس لیے دکن میں پہلے یہ زبان ہندوستان کہلائی، بعد میں دکنی کہلائی، اور اس طرح دہلی میں اس کو ریختہ، اور جو کہ دراصل موسیقی کی اصطلاح تھی، بعد میں کلام مخلوط زبان کے لیے بھی استعمال ہونے لگی۔ اس طرح عزیز دوستوں، میں نے یہ اقتباس پنجاب میں اردو سے پڑھا جو پڑھنا ضروری تھا۔ تو یہ زبان کیسے اس نے پرمان پر چڑھایا اور کیسے یہ پنجاب سے نکل کر ادھر گئی۔ عزیز دوستو، ہمارا مقصد آپ لوگوں کے سامنے حقائق بیان کرنا ہوتا ہے، اور ہر دو نظریات بیان کر کے اپنی تائید یا تنقید ٹھونسنا نہیں ہوتا۔ آپ کا حق ہے کہ آپ تائید کریں اس نظریے کی یا تردید کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر جو پنجاب میں اردو کے حوالے سے تھا بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ نت نئی لیکچر اور نئی معلومات آپ لوگوں تک وہاں پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔